ٹونگی میں اسی سال 18 دسمبر 2024 کو تبلیغی جماعت کے اجتماع سے پہلے تبلیغی جماعت کے دونوں گروپوں کے درمیان جو تصادم ہوا اور اسی تصادم کے نتیجے میں جو لوگ شہید ہوئے، جو خون بہا، جو تصادم ہوا، آیا یہ تصادم آخری تصادم ہے یا اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو تبلیغی اکابرین کو کیا کرنا چاہیے اور امت کے علماء کرام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ان باتوں پر میں آج بحث کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں نے اس سے پہلے تبلیغی اکابرین کے خلاف بولا بھی ہے، کیونکہ مجھے اختلاف ہے تبلیغی اکابرین سے اور دونوں گروپوں کے اکابرین سے، ایک گروپ سے نہیں، میں کسی بھی گروپ کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن مجھے تبلیغی جماعت سے اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغی جماعت میری جان ہے، تبلیغی جماعت میری روح ہے، تبلیغی جماعت میری ماں ہے، تبلیغی جماعت میری استانی ہے۔ مجھے تبلیغی جماعت اتنی عزیز ہے کہ جب اس میں افتراق پیدا ہوا تو اس وقت میں نے اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ، تبلیغی جماعت میں افتراق پیدا ہو گیا اور میں زندہ ہوں، یا اللہ آپ نے کیوں مجھے اس افتراق سے پہلے موت نہیں دی ہے؟ یہاں تک مجھے دکھ ہوا تھا۔ تو آج بھی وہی میرے احساسات ہیں، میرے احساسات آج بھی وہی ہے، میں بدلا نہیں ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اس تصادم کے بعد اگر میں مزید تبلیغی اکابرین کے خلاف بولوں، اپنا سلسلہ جاری رکھوں، تو اس سلسلے کے جاری رکھنے سے خوشی کس کو ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو یا شیطان کو؟ ہم نے کس کو خوش کرنا ہے؟ اس لیے میں نے اپنے سلسلے کو روکا اور اب دوبارہ اس سلسلے کو شروع کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت دنیا کی وہ واحد جماعت ہے جس کے دروازے ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقے اور ہر نسل کے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ آج جو لوگ تبلیغی جماعت سے بھاگ رہے ہیں یا آج جو لوگ تبلیغی جماعت سے اختلاف کرتے ہیں، کل یہ لوگ اور ان کی اولادیں اسی جماعت میں ہوں گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آج میں اکابرین کے خلاف بول رہا ہوں تو اگر اکابرین اپنی جو غلطیاں یہ کر رہے ہیں وہ غلطیاں دور کر دیں تو مجھے اختلاف نہیں ہوگا، میں بھی اپنا جان مال وقت اسی میں لگاتا رہوں گا۔ تبلیغی جماعت اس کو جماعت نہیں سمجھے، جیسے میں نے کہا، تو یہ ایک امت ہے اور اس جماعت پر جب برا وقت آئے گا تو یہ برا وقت جماعت پر بھی نہیں یا جماعت کی کسی گروپ پر نہیں ہوگا، اس کے اثرات پورے دنیا پر ہوں گے اور اس کے اثرات پوری امت پر ہوں گے۔ اس برے وقت سے پوری امت متاثر ہوگی اور قیامت تک کی امت۔ تو یہ نقصان جو آج ہوا، یعنی جو 18 دسمبر کو جو نقصان ہوا، جو تصادم ہوا، تو یہ سمجھے کہ یہ تصادم قیامت تک ہو گیا۔ لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بھائی اس سلسلے کو روکنا چاہیے، یہ جو سلسلہ ہے اسے روک دیجئے۔ کیسے روکیں گے؟ تبلیغی جماعت کے دونوں طرف کے اکابرین سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آج اخلاقی طور پر ایک گروپ کی جیت ہوئی اور دوسرا گروپ اخلاقی طور پر ہار گیا تو جس کی جیت ہوئی وہ خوشی نہ منائے، کیونکہ آپ اگر جیت بھی گئے ہیں تو یہ آپ کی جیت نہیں ہے، یہ ہار ہے۔ اور جو گروپ ہار گیا
اخلاقی طور پر، تو وہ تو ہار گیا۔ پھر آج جو جیتے گا، یعنی آج جو جیت گیا اخلاقی طور پر یا کسی طور پر، مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں ایک گروپ جیت گیا، تو ضروری نہیں کہ ہر میدان پر اسے جیت ہوگی، کیونکہ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں ہے۔ تو جیسے یہ تصادم بنگلہ دیش کے حد تک محدود نہیں ہوگا، یہ پوری دنیا میں یہ تصادم پھیلے گا، تو کل آپ کو دوسری جگہ پر ہار ہو سکتی ہے۔ آج اگر ایک جماعت کو ہار ہو گئی تو دنیا میں کسی بھی ملک میں وہ جیت بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ وقتی طور پر ہار اور جیت سے متاثر نہ ہو اور اس سے دھوکہ مت کھائیں، بلکہ آپ بیٹھ جائیں اور اس پر سوچیں دونوں طرف کے اکابرین کو کہ بھائی اس تصادم کے سلسلے کو کیسے روکنا ہے، کیونکہ کام تو دونوں گروپوں نے کرنا ہے۔ تو آگے کیسے یہ کام چلے گا امن کے ساتھ جیسے پہلے تھا؟ تو ایک یہ ہے کہ دونوں طرف بیٹھ جائیں اور پوری دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائیں کہ پوری دنیا میں جو بھی جماعت بنی ہے، جو بھی مذہب بنا ہے، جو بھی مسلک بنی ہے، جو بھی پارٹی وجود میں آئی ہے، تو وہ پارٹی پھر ایک جماعت نہیں رہی ہے، اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ایک پارٹی پتہ نہیں کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو آج اگر تبلیغ بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی یہ جماعت، تو بری بات بھی نہیں ہے اور بڑی بات بھی نہیں ہے اور نقصان والی بات بھی نہیں ہے۔ دونوں طرف کام کرے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے مت لگائیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اپنے کام پہ توجہ دے اور اپنے کام سے نظر نہ ہٹائیں، اپنے کارکنوں کو پرامن ماحول اور آزادانہ ماحول میں کام کرنے دے، ایک دوسرے سے مجمع مت چینے، کیونکہ یہ جو تصادم ہوا یہ مجمع چیننے پر تصادم ہوا ہے، اور جس کے ہاتھ میں مجمع آیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم تو جیت گئے۔ تو بھائی میرے، آپ نے یہ فکر کرنی ہے کہ یہ جیت اور ہار سے، یہ تصادم سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش نہیں ہوئی۔ جیسے مجھے اختلاف ہے دونوں طرف کے اکابرین سے، تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے دکھ ہوا، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی خوشی نہیں ہوئی۔ خوشی کس کو ہو؟ شیطان خوش ہوا، شیطانی قوتوں کو خوشی ہو رہی ہے۔ جیت کس کی ہے؟ دونوں گروپوں کے درمیان کسی بھی گروپ کی جیت نہیں ہے۔ جیت کس کی ہے؟ طاغوتی اور شیطانی قوتوں کی جیت ہے، اور دونوں طرف کے جو گروپ ہیں، دونوں طرف کے اکابرین کی ہار ہے۔ چنانچہ آپ اس سے باز آ جائیں اور ایک دوسرے کو موقع دیں، کچھ بھی ہو جائے بھائی ٹھیک ہے، میری وجہ سے تصادم ہو رہا ہے، میری وجہ سے فساد اور بربادی پھیل رہی ہے، بھائی میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو خرابی یا بربادی یا فساد رک سکتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، جیسے میں نے کہا کہ تصادم بنگلہ دیش کی حد تک بھی نہیں، یہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اور علماء کرام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء کرام کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ جیسے دیوبند کے علماء کرام ہیں، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک گروپ شورائی جماعت اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور دوسرا گروپ مولانا سعد کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تبلیغی جماعت پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ بڑک رہی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں۔ تو جس نے بھی کسی کی حمایت کی، کسی ایک گروپ کی بھی حمایت کی، تو ضرور دوسری گروپ کی مخالفت کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مزید آگ بڑکے گی۔ آپ نے آگ کو
بڑکانا ہے یا آگ کو بجھا دینا ہے؟ تو آگ کو بجھانا چاہیے، کیونکہ یہ آگ تبلیغی جماعت پر نہیں لگی ہے، یہ امت پر لگی ہے، یہ دنیا پر لگی ہے۔ اور اس آگ کا بجھانا، اس میں کون کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو دیوبند کے جو علماء ہیں، دونوں طرف کے علماء، وہ آ کے میدان میں بیٹھ جائیں اور تبلیغی اکابرین کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی اس سلسلے کو جاری مت رکھیں، اور ایک ایسا راستہ اپنائیں، ایک ایسا حل نکال لیں، اور ایک ایسا حل سامنے رکھ دیں جس سے دونوں طرف کے اکابرین متفق ہوں، اور پھر یہ تصادم کا واقعہ پیش نہ آئے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر علماء کرام نے یا میں نے یا آپ نے یا تبلیغی اکابرین نے آج اگر کوئی کردار ادا نہیں کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قول سے اور ہمارے عمل سے خوش کون ہوگا؟ شیطان۔ اور جب شیطان خوش ہوگا تو ناراض کون ہوں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، منتیں کرتا ہوں علماء کرام کو بھی اور تبلیغی جماعت کے اکابرین کو بھی کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں، اور اس تصادم کو ابھی آپ روک سکتے ہیں۔ اگر ابھی آپ نے اس تصادم کو نہیں روکا تو یہ تصادم پوری دنیا میں پھیلے گا، اور پھر یہ تصادم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اسی آگ میں صرف تبلیغ والے نہیں جلیں گے بلکہ آپ کی اولادیں جلیں گی اس میں۔